صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثني رجل عن إكرمة قال: جئت ابن عباس يوما رضي الله عنه وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعزمت أن أدنو منه ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ جعلني الله فداك. قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف. قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من اليهود سيقت الهيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤونة شديدة كانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سمانا كأنها الماخذ تنتفه ظهورها لبطونها بأفنيتهم فكانوا كذلك برهة من الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت. وكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتذرت طائفة ذات اليمين وترحت واعتذرت طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم الله ننهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے حضرت اکرمہ سے. قال: جئت ابن عباس یوما وهو یبکی. کہتی ہے کہ میں حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں آیا اور میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں اور اللہ کا قرآن جو ہے ان کی گود میں کھلا ہے اور وہ رو رہے ہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے ان کو اپنے دین سے، اسلام سے، سرکار دو عالم سے، اللہ کی کتاب سے خاص محبت دی. وہ ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے قرآن پاک سے پڑھا اور بس چھوڑ دیا.
یا پڑھا تو اس میں کوئی غور تدبر اور فکر نہ کیا، لیکن وہ تو جب قرآن کو پڑھتے تھے تو اللہ کے قرآن میں ڈوب کے اللہ کے قرآن کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دعا دی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابن عباس جو تھے وہ پانی لے کر خود بخود حضور پاک کے پیچھے چلے گئے اور حضور سے دور کھڑے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور فارغ ہو کے اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عقل پر، فہم پر کہ بغیر کہنے کے حضور پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ پانی لے آؤ، لیکن خود حضور کی ضرورت کو سمجھ کے پانی لے آئے۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کھڑے ہوئے تاکہ ادب کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہ ہو، اور جب ضرورت پیش آئی تو پیش کر دیا تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہم علمہ الحکمہ، اور دونوں ترجمے جو ہیں وہ ایک ہیں۔ حکم بھی حکمت کے معنی میں ہے، اور حکمت کے بارے میں محدثین اور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کافی اقوال مبارک ہیں کہ حکمت سے کیا مراد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کا علم، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے سنہ، حضور پاک کی سنت کا علم، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے خیر اور بھلائی کی باتیں، دانائی کی باتیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد ہے کہ ایسا سریع الاجابہ مع اصابت القول، کہ جب کوئی مسئلہ آئے فوراً جواب دیں اور صحیح جواب دیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں انسان میں کہ یفرق بین الالہام والوساوس، کہ وہ اس سے فرق کر دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے الہام ہے اور یہ وسوسہ ہے شیطانی۔ تو بہرحال حکمت جو ہے ایک جامع لفظ ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے جس کو حکمت کا علم عطا فرما دیا اس کو بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور جامع تعریف وہی ہے کہ اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اور قرآن میں سب باتیں آ گئی۔ قرآن پاک میں مسائل بھی آ گئے، عقائد بھی آ گئے، احکام بھی آ گئے، تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور دوسری دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، یعنی اس سے بڑا خوش نصیب کیسے کون ہوگا کہ جس کو سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا زور سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اور ایک روایت میں ہے اللہم علمہ التأویل، یعنی قرآن کا علم اور تفسیر کا علم جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سینے سے لگانا جو ہے نا، یہ ایک خاص اس کے اندر حکمتیں ہیں اللہ،
جیسے کہ آپ نے حدیث مبارک میں پڑھا ہے یا سنا ہے کہ سب سے پہلے جب سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ اقرأ، حضور نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری دفعہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی بات کی کہ اقرأ، پڑھو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کیسے پڑھوں؟ تو اب بخاری شریف کی حدیث مبارک میں یہ لفظ ہیں کہ فضمنی ضمۃ شدیدۃ، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا کے زور سے کھینچا۔ تو اس میں کوئی حکمت تو ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی سینے سے لگا کے اور بھینچ کے اور پھر کہتے ہیں اقرأ، تو حضور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عباس کو سینے سے لگانا جو ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے لگنے سے ایسا انشراح صدر ہوا کہ گویا نے اللہ نے علوم نبوت جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرما دیے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت عظیمہ ہے، یہ ایسی بات نہیں جو ہر کسی کو نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت تھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں نہ ملتی، ویسے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حساب سے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عبداللہ ابن عبد المطلب، تو ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھاتے تھے، اصحاب بدر سے بھی آگے بٹھاتے تھے، کہ اللہ نے جو ان کو علم دیا تھا وہ کسی اور کو علم نہیں ملا۔ اور اسی سے علماء نے بڑے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کرتے ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ آتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، اور خدا کی شان ہے حضور کے صحابہ میں جتنے عبداللہ گزرے ہیں نا، اس لیے محدثین ان کو کہتے ہیں عبادلہ، یعنی سب کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عباس، اسی طرح عبداللہ ابن عمر، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ سب علم کے، زہد کے، تقوی کے، تفقہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے اپنی زندگی میں دنیا میں اپنی مثال آپ تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو بڑا شان عطا فرمایا۔ تو حضرت اکرمہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو حضرت ابن عباس کو میں نے دیکھا کہ قرآن مقدس جو ہے آپ کی گود میں ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو بڑا سمجھا کہ اس حال میں آپ کے قریب جاؤں، ممکن ہے کہ آپ کو ناگوار گزرے، کیونکہ جب آدمی کسی علم میں مشغول ہو، جب آدمی کسی قرآن کے تدبر میں مشغول ہو تو اس کو تو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کو جا کے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی تلاوت میں مشغول ہے، وہ اپنے علم میں مشغول ہے، وہ اپنے درس میں مشغول ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا کیا کہ آپ کے قریب آ کے بیٹھ گیا ادب سے، کہ جب چاہیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس توجہ فرمائیں گے اور جب چاہیں گے مجھے ہدایات عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس فکر سے، اپنے اس بات سے تھوڑے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا حل تعلم ایلا، آپ نے فرمایا کہ اکرمہ تمہیں پتہ ہے ایلا بستی کا؟ میں نے کہا حضرت میں جانتا ہوں ایلا بستی جو ہے بڑی معروف بستی ہے۔
فرمایا یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے جو اللہ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے کہ وہاں قوم بنو اسرائیل تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آزمائش کے لیے اور ان کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم عطا فرما دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بندہ جو ہے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار نہ کرے. ہفتے کے دن اس کو شکار کرنا منع کر دیا گیا. تو ان لوگوں نے کچھ عرصے تک تو صبر کیا اور شکار سے رکے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان بھی ایسا آ گیا کہ جس دن ہفتے کا دن ہوتا تو وہ مچھلیاں جو تھیں بالکل ظاہر ہو کے اوپر آ جاتی. ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے کل ماخذ کہتے ہیں بھیڑ کا مذکر نر جو ہوتا ہے، دمبا جسے آپ کہہ لیں، جیسے سفید دمبے ہوتے ہیں ایسی بڑی بڑی مچھلیاں اور موٹی مچھلیاں، پلی ہوئی مچھلیاں، وہ بالکل پانی کے اوپر آ جاتی. اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو ڈھونڈ کے تھک جاتے، مچھلیاں نظر ہی نہ آتی کہ بھئی کہاں چلی گئی. تو اب ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. کچھ عرصہ گزرا تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں وحی کی. یاد رکھیں کہ جیسے اللہ اور رحمان اپنے انبیاء پہ وحی فرماتے ہیں، شیطان بھی اپنے بندوں پہ وحی کرتے ہیں. وحی کا معنی ہوتا ہے نا خفیہ طریقے سے کوئی بات کسی کے دل و دماغ میں ڈالنا. تو اسی طرح شیطان جو ہے یوں ہی بعضهم الی بعض، وہ بھی اسی طرح اپنے لوگ جو ہیں ان کے دل و دماغ میں اپنی باتیں ڈالتا ہے اور ان کو اپنے شیطانی طریقے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گمراہ لوگ جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، جیسے مسیلمہ ابن الکذاب تھا، اسود عنسی تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. اور آخر اس دور میں جیسے مسیلمہ پنجاب قادیانی پیدا ہوا، تو دراصل ان کو بھی وہی شیاطین جو ہے نا وہ القاء کرتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے تو محروم ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان کے دل و دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں، ایسے وساوس پیدا کرتے ہیں اور ان کے دماغوں میں ایسے خیالات ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیے. ابھی چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں آپ کی عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے. یوسف کذاب ایک شخص ہے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اور جب پکڑا گیا تو حقیقت کھلی کہ وہ تو جھوٹا ہے اور غدار ہے، لا شک فی ذلک، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ تو دجال و کذاب ہوگا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون. اور ایسے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ہر دور میں پیدا ہوئے اور ہر دور میں شیاطین نے ان کو برگلایا. تو اب برہتم من الدہر کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرا تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک بات ڈالی. اس نے کہا انما نہیتم عن اکلھا یوم السبت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہفتے کے دن شکار سے تم لوگوں کو منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ کھایا کرو. مانا ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ. لیکن ایسا کرو کہ مچھلی پکڑ تو ہفتے کے دن لو، لیکن کھایا تم دوسرے دن کرو، اس کے دوسرے دنوں میں کھا لیا کرو. اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا اور ہفتے والے دن چونکہ مچھلیاں بہت ہوتی ہیں تمہیں شکار بھی مل گیا. تو انہوں نے جب ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی تو وہ اس پہ تیار ہو گئے. اب جب وہ تیار ہوئے تو وہاں دو جماعتیں اور بن گئیں. ایک جماعت تو ایسی تھی کہ جنہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بدبختو اللہ نے شکار سے منع نہیں کیا، شکار بھی منع، کھانا بھی منع، لینا بھی منع، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کی حکمت ہے. یہ تھوڑا ہے کہ تم شکار کر کے رکھ لو اور دوسرے دن کھا لو. اب تو خیر ویسے بھی فرجیوں کا زمانہ آ گیا ہے کہ ایک مہینہ، دو مہینے، چار مہینے، چھ مہینے بھی رکھ سکتے ہو. اب تو کوئی چیز بھی آپ رکھنا چاہیں اسے آپ رکھ سکتے ہیں کافی طویل مدت کے لیے. تو یہ معنی نہیں ہوتا اللہ کے احکام کو توڑو موڑو نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہیلے بہانے نہ کرو.
کہ تم ایک بینک کا کھاتا ہو تو اس کا نام اسلامی رکھ دو تو وہ اسلامی تھوڑا ہو جائے گا. اسی طرح تم اگر محرمات کے نام جو ہیں اسلامی رکھ دو تو وہ کوئی اسلامی نام رکھنے سے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم خدا کے قانون کو نہ توڑو. انہوں نے ان کو منع کیا لیکن وہ جو تھے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. بلکہ جب دوسرا جمعہ آیا فغضت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها تو بعض لوگ جو تھے وہ خود ان کی اولادیں ان کی بیویاں سب کو لے کے چلے. واعتزلت طائفة ذات الیمین اور ایک ان کی جماعت جو تھی وہ تو یمین جانب یمین کی طرف چلی گئی اور ایک جماعت جو تھی وہ جانب یسار کی طرف چلی گئی اور چپ ہو گئی. اب جو یمین والے تھے انہوں نے کہا ویلکم ہلاکت ہو تمہارے لیے, اللہ نے تم کو منع کیا ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہو. اور جو بائیں طرف والے تھے انہوں نے دائیں طرف والوں سے کہا بھی ان کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ, ان کو واعظ کرنے کا کیا فائدہ, یہ تو قوم ہلاکت و بربادی کے کنارے پہ آ گئی ہے. اب ان کو تو ڈرانا نہ ڈرانا, واعظ کرنا نہ کرنا جو ہے برابر ہے, تم بلا وجہ کیوں تکلیف کر رہے ہو. تو اب یمین والوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون ای ینتہون. انہوں نے فرمایا ان ینتہوا فہو احب الینا الا یصابوا ولا یہلکوا فان لم ینتہوا فمعذرۃ الی ربکم. اب انہوں نے کہا کہ لوگوں ہم ان کو اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات روک کے مان گئے اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تو اچھی بات ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بار بار نصیحت کر رہے ہیں, ہم ان کو بار بار وعظ و ارشاد کر رہے ہیں تاکہ یہ ہماری بات مان جائیں اور بات ماننے کے بعد ان کو اللہ کے عذاب سے بچت ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے نہ مانی تو ہمارا تو عذر پورا ہو گیا کہ ہم نے تو بات پہنچا دی, ہم نے تو ان کو نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی. وَمَدَوْا عَلَى الْخَطِيَّةِ وَقَالَ الْأَيْمَنُونَ فَقَدْ فَعَلْتُمْ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ وَقَدْ فَعَلْتُمْ يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّكُمْ اللَّيْلَةَ فِي مَدِينَتِكُمْ وَاللَّهِ مَا نَرَاكُمْ تُصْبِحُونَ حَتَّى يُصْبِحَكُمُ اللَّهُ بِخَسْفٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ بَعْدَ مَا انتهوا مِنَ الْعَذَابِ. اب جناب وہ اپنی اسی غلطی پہ اڑے رہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے, وہ باز نہ آئے. تو اب جو داہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے وہی کام کیا, تم اللہ کے دشمن ہو, تم نے اللہ کی نافرمانی کی. آج رات تمہارے اس شہر میں دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. واللہ ما نراکم تصبحون, خدا کی قسم ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب صبح ہوگی تو اب لازماً تم پر رات کو کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا, یا تو تم زمین میں دھنس جاؤ گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ پتھر برسا دیں گے یا اللہ اور کوئی تم پہ عذاب کریں گے. فلما اصبحوا ضربوا علیہم الباب ونادوا فلم یجابوا وغدوا سلما واعلوا سور المدینة رجلا فالتفت الیہم فقال ای عباد اللہ قربا واللہ تعالی لها ادناب. قال ففتحوا فدخلوا علیہم فعرفت القرود انصابها من الانس ولا تعرف الانس انصابها من القردة وجعل القرد یاتیها نصیبها من الانس وتشم ثيابه وتبكوا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فلما اصبحوا, جب صبح ہوئی, ضربوا علیہم الباب, ان کے دروازے کھٹکھٹائے گئے کہ نکلیں جاگیں کدھر گئے, لیکن کوئی آواز نہیں. تو ان لوگوں نے مجبور کیا ایک بندے کو کہ تم دیوار کے اوپر چڑھ کے, مدینہ کا جو شہر کا باہری دیوار ہے اس کے اوپر چڑھ کے کسی گھر میں جھانکو کہ کیا وجہ ہے, کسی گھر سے بھی عذاب نہیں, جواب نہیں آ رہا. تو وہ جب اس کے دیوار پہ چڑھا اور اس نے دیکھا تو چیخا کہنے لگا کہ اے لوگوں وہ تو سب کے سب بندر بن گئے ہیں, انسان بھی باقی نہیں رہے. اب جب سب نے دروازے کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ ان بندروں کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ انسانوں میں میرا رشتہ دار ہے, لیکن انسانوں کو اللہ نے علم نہیں دیا کہ یہ کون ہے یا کون نہیں. تو اب وہ بندر اپنے اپنے رشتہ داروں کے قریب آ کے ان کے کپڑوں کو سونگتے اور روتے روتے کہ ہم اللہ کے عذاب میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بدبختو ہم نے تمہیں نہیں روکا تھا, الم ننہاکم
عن هذا فتقول براسها أين هم. جب وہ لوگ ان کو کہتے کہ ظالمو ہم نے تم کو روکا تھا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، وہ کہتے ہاں تم لوگوں نے تو روکا تھا، اشارہ کرتے وہ بندر جو تھے ان کو اتنا اللہ نے سمجھ دے دی کہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اسی لیے قرآن ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت مبارک تلاوت کی کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو بھول گئے، جو اللہ نے ڈرایا تھا وہ نہ مانا. انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برائی سے روکنے والے تھے، ہم نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا، اور جو نافرمانی کرنے والے تھی وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئیس، اور ان ظالموں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا ہم نے بڑے برے عذاب میں پکڑ لیا. قال فالذين نهوا قد نجوا ولا الآخرين ذكروا ونحن لا أشياء ننكرها ولا نقول فيها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالذين نهوا قد نجوا، اور دکھا دیا گیا ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں ان کو نجات ملی اور ان کو بھی دکھا دیا گیا. ولا الآخرين ذكروا ونحن لا أشياء ننكرها ولا نرى فيها ولا نقول فيها. ہم کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو منکرات دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے معاصی ہوتے ہیں، ہمارے سامنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بے حیائی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے فرمان کو توڑا جاتا ہے، لیکن ہم انکار نہیں کرتے، ہم ان کو روکنے والے نہیں بنتے. اور اگر ہم نے نہ روکا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ عذاب پہ نہ آ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر کرتے ہیں بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر خیر امت کیا رہیں گے؟ خیر امت تو ہم تب ہوں گے جب اللہ کے اس حکم پہ عمل کریں. اگر ہم نے بھلائی کا حکم نہ کیا اور اگر ہم نے برائی سے نہ روکا، اور یاد رکھو کہ حدیث ہے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور پاک نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ جو ہے وہ مسئول ہے، ہر بندے سے قیامت میں سوال ہوگا. جو چیزیں تیرے ماتحت ہیں، تیری بیوی، تیرے بچے، تیری اولاد، تیرے دوست یا تیرے ملازم، تیرے کارخانے میں نوکری کرنے والے جو تیرے ماتحت ہیں، اگر انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو قیامت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے روکا ان کو؟ تم نے اپنی بیوی کو سمجھایا؟ اگر وہ بے نماز ہے تو تم نے اس کو نماز کے لیے آمادہ کیا؟ اگر تمہاری اولادیں بے نماز ہیں تم نے نماز کے لیے اصرار کیا؟ اگر تیرے گھر میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، تم نے روکا؟ نہیں روکتے تھے تم علیحدہ ہو جاتے. یہ تو اپنے بس میں ہے نا کہ آدمی ان کو منع کرے، سمجھائے، لیکن جب نہ مانے تو خود تو علیحدہ ہو سکتا ہے نا، اپنے آپ کو تو اللہ کے عذاب سے بچائے. اگر ہر بندہ یہ ذمہ داری محسوس کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پہ، اس ملک پہ رحمت کا انقلاب آ جائے، یعنی برائیاں ختم ہو جائیں اور بھلائی جو ہے وہ عام ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جو ہے کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک وقت ایسا آ جائے گا قاد ان یکون المعروف منکرا والمنکر معروفا. آپ نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے. کیا بنا؟ برائی بھلائی بن جائے گی اور بھلائی برائی بن جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ برائی کو تو سمجھیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے اور جو اچھے کام ہے سمجھیں گے چھوڑو یار یہ ملا مولوی 1450 سال گزر گئے ابھی تک کہتے ہیں نماز پڑھو.
ابھی تک یہ کہتے ہیں جناب روزہ رکھو، قرآن پڑھو اور داڑیاں رکھو اور پنڈلی پر جناب کپڑا باندھو۔ دیکھو جی دماغ خراب ہے ان کا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند میں زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، 10 روپے ایکڑ کے حساب سے بک رہی ہے، $10 میں 1 ایکڑ۔ باقاعدہ اخبار میں اعلان ہے، جو لینا چاہے وہ کہتے ہیں جی ہم سے خریدے کہ $10 میں 1 ایکڑ بک رہا ہے۔ تو باقاعدہ انہوں نے ویب سائٹ پہ انٹرنیٹ پہ اعلان کیا، لوگ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ دنیا جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، اور یہ ہمیں اسی طرح ابھی تک کہتے ہیں کہ جی والدین کا کہنا مانو، اور جی ہم آگے رہے بالغ ہیں، ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے، وہ پاگل ہیں، جاہل ہیں، پڑھے ہوئے نہیں، ہم نے ایم اے کیا ہے، ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ہم جناب ہارورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، باپ دادا ہمارا بالکل جد ہے، جائے ہم اس کی بات مانے، عجیب بات ہے۔ وہ بے وقوف ہمیں کیا بنائے گا، ہمیں کیا سمجھائے گا، اس کو کیا عقل ہے کہ ہمیں وہ ہدایت کر سکے۔ اور جی ہم اپنی بیوی سے کہیں نماز پڑھو، کیوں کہ جی حقوق آزادی ہے، حقوق انسانیت ہے، اس کی مرضی ہے، پڑھے نہ پڑھے تو اس کی مرضی، ہم نے کبھی روکا نہیں۔ اور اگر نہ پڑھے تو ہم کیوں کہیں اس کو کہ نماز پڑھو، ہم کیوں کہیں بیوی سے کہ پردہ کرو۔ تو یہ سب سے بڑا یہ قیامت کی علامات ہے کہ جب ہم لوگ برائی کو بھلائی، آج ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں آپ، کہ آپ کے سامنے اگر ایک آدمی عین شریعت کا لباس پہنے ہوئے، جیسے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک باندھتے تھے، اور آپ قمیض آج اگر تمہارے سامنے بالکل اسی لباس میں سنت کے مطابق لباس ہو، اس کی جناب جیب میں مسواک ہو اور پنڈلیوں پر اس کی جناب چادر مبارک ہو، اور بالکل عین شریعت کے مطابق اس کی داڑھی ہو، وہ گزرے تو لوگ کہیں گے دیکھیں یار کون ہے بے وقوف، پتہ نہیں کارٹون ہے کیا ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں ہو، بالکل ٹائی شائی فرسٹ کلاس لگی ہوئی ہو، یعنی دور سے معلوم ہو کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہے روحانی، تو ہر آدمی کہے گا یہ بڑا آدمی ہے۔ دیکھو یار یہ کوئی، دیکھو یہ پتہ تو کرو، دیکھو تو صحیح کون ہے یار، یہ بڑا آدمی لگتا ہے، وہ بڑا لکھا آدمی لگتا ہے یہ، چاہے اس نے لنڈے سے لیا ہو کپڑا، تو کہیں گے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اور یعنی جو کافروں کا لباس پہنے وہ معزز ہے، اور جو تہذیب محمد مدنی میں رنگا جائے وہ پاگل ہے۔ اور اس کا کیا علاج ہے آپ مجھے بتائیں۔ ایک آدمی اپنے گھر میں خالص حلال کھائے اور بالکل سادہ غذا استعمال کرے، دوسرا اس کے مقابلے پہ شام کو بیگم کو لے کے جناب کہ جی آج تو ہم فلاں ہوٹل میں ڈنر لیں گے، آج ہم نے فلاں کلب میں ڈنر لینا، وہ معزز ہے۔ اور جو گھر میں بیٹھ کے پردے میں حلال کا رزق کھا رہا ہے کہ چھوڑے یار یہ تو پانی ہے، تو یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے تو دیکھو نا جی مسلمان پیچھے رہ گئے، اسی لیے تو انہوں نے ترقی نہیں کی آج تک۔ کافر ترقی کر گئے، کافر آگے بڑھ گئے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ سب سے ترقی کا دور تو صحابہ کا دور تھا کہ جنہوں نے 80 لاکھ مربع میل پہ محمد کے دین کا جھنڈا گاڑ دیا۔ تم تو اپنے ملک حکومت لے کر بھی دے چکے ہو۔ ترقی کا دور تو وہ تھا کہ جب کیسر و کسریٰ کانپتے تھے، ترقی کا دور تو وہ تھا کہ اس وقت کی رومن امپائر اور کسریٰ اور فارس کی بڑی بڑی قوتیں جو تھیں وہ اسلام کے نام سے کانپتی تھیں۔ ترقی کا دور تو وہ تھا کہ مسلمان انسانوں پہ نہیں دریاؤں پہ حکم چلاتے تھے۔ ترقی کا دور تو وہ تھا کہ مسلمان جنگل کے بھیڑیوں کو کہتے تھے کہ نحن اصحاب محمد، کیا ہے جنگل کے بھیڑیوں، جنگل کے کتوں، ہم نبی کے محمد مدنی کے سپاہی ہیں، ہم یہاں آرام کر رہے ہیں، خبردار ہمیں تکلیف پہنچائی تو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے جب ہمارے امیر نے اعلان کیا ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ لومڑیاں، گیدڑ، شیر، چیتے بچوں کو لے کے جنگل چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں کہ رات کو پتہ کھڑکے اور صحابی کی نیند کھل جائے گا ہی اللہ کا غضب نہ آ جائے۔
تو ترقی کا تمہارا وہ دور تھا کہ یہ ترقی کا تمہارا دور ہے کہ ہر جگہ سے جوتے کھاتے ہو، ہر جگہ بھیک مانگتے ہو، ہر جگہ قرضے کے لیے کھڑے ہو؟ یہ ترقی کا دور، یہ تمہاری ترقی کا دور ہے؟ تم خدا کے لیے انصاف کرو، اللہ کو بھی تو قیامت میں تم نے جواب دینا ہے کہ جواب نہیں دینا ہے تم نے۔ وہ تمہاری ترقی کا دور تھا کہ دو صحابی آتے ہیں اور بادشاہ کی دربار میں جانے کا انداز دیکھیں کہ بادشاہ کے محل کے ساتھ کونے میں اس کے محل کے ستون کے ساتھ اونٹنی کی رسی باندھ کے کھڑا کر دیا، اور ہاتھ میں جو نیزے تھے نا جی ان کے، والی لکڑیوں کے نیچے اتنا لوہا لگا ہوتا تھا، اس کو نیزا کہتے تھے۔ اچھا، وہ نیزے ایسے گھسیٹ کے چڑھے کہ ان کی ساری قالینیں کٹ گئی، اور وہ بھی آپ کی طرح کہہ رہے تھے دیکھو جی کیسے اجڑ ہیں، جاہل ہیں، ان کو آنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یہ ان کو قالینوں پہ چلنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، دیکھو ہماری قالینیں خراب کر دی ہیں، تو قاصد ہیں، مہمان ہیں، اور نہ ہم ان کو بتا دیتے کہ کیا سزا ہے۔ اور بادشاہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم من اتبع الہدی۔ اس نے کہا تم کیسے لوگ ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ جو بھی میری دربار میں آتا ہے پہلے جھکتا ہے؟ اس نے کہا خبردار، اللہ نے ہمیں انسانوں کے آگے جھکنے سے روک دیا ہے، ہم صرف خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کیا ہے؟ دو تین باتیں ہیں سیدھی سی، اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم ایک ہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو ہمیں جزیہ ادا کرو، ٹیکس گزار بنو، ہمارے تابع رہو، ہمارے، ہم تمہاری نگرانی کریں گے۔ بادشاہ ہنس رہا ہے، کہتا ہے اچھا اگر میں یہ دونوں باتیں نہ مانوں، اس نے کہا پھر تلوار فیصلہ کرے گی میدان میں۔ بادشاہ نے ہنسا، اس نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں، کپڑے پہننے کو نہیں ہیں، بوریوں کی قمیض پہنی ہوئی ہے، سر پہ بوریوں کی ٹوپی ہے، ہاتھ میں پھٹے پرانے لکڑی اور نیزے اور ٹوٹی سی تلواریں ہیں بگڑی ہوئی، اور یہ میرے ملک میں آ کے مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آداب شاہی ہے کہ تم چونکہ قاصد ہو، سفیر ہو، اور کسی ملک کے سفیر کی توہین نہیں کی جاتی، اس لیے میں اور تمہیں کچھ نہیں کہتا، اور اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ اتنی ٹوکرے میں مٹی بھر کے لے آؤ اور ان کو کہو کہ لے جاؤ، یعنی ہم ان کے منہ میں مٹی مار رہے ہیں، اور کہا کہ جا کے اپنے بادشاہ کو یہ مٹی پیش کرو۔ صحابی کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد مٹی لے آئے، صحابی نے مٹی لی اور کہا الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ کروڑ۔ بادشاہ کا ہے کیسے بے وقوف، ہم ان کی توہین کر رہے ہیں، ہم ان کی بےعزتی کر رہے ہیں، ان کے منہ میں مٹی مار رہے ہیں، اور یہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا بڑا شکر۔ اس نے کہا کس بات پہ شکر کر رہے؟ اس نے کہا بادشاہ تمہارا عقل نہیں، حکومت ہمیشہ مٹی پہ کی جاتی ہے، زمین پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے دے دی ہے، اس لیے تیار ہو جاؤ، اب ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور چند دنوں کے بعد اسی ملک میں اسلام کا پرچم لہرا رہا۔ وہ ترقی کا دور تھا، آج تمہارا ترقی کا دور ہے، کھانے کو تمہیں نہیں ملتا، اور روٹی تمہاری پوری نہیں ہوتی، گندم تمہیں نہیں ملتی، دن قرضے میں گزرتا ہے، صبح اٹھتے ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہے ترقی اس لیے کہ تم بالکل جناب ان کافروں کے حکم پہ چل رہے ہو جو تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جب مشورے دینے والا دشمن ہو تو خیر کا مشورہ دے گا۔ اذا کان الامام غراب قوم، عربوں کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کوے کو اپنا امام بنا لیں، سیہدیہم طریق الحالکین، انشاءاللہ گندگی پہ لے جا کے کھڑا کرے گا، اور کہاں کھڑا کرے گا؟ وہ جو راستہ جانتا ہے وہیں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو جب اللہ کے نافرمانیوں سے نہ روکا جائے نا تو پھر ڈرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت نے یہ آیت پڑھی، کہتے ہیں کہ وقال قلت جعلني الله فداك لا ترى انهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قال فامر لي فقصيد صوبين غليظين۔ اب جناب کہتی ہیں حضرت اکرمہ کہ میں نے کہا کہ جعلني الله فداك، عبداللہ ابن عباس، اللہ مجھے تم پہ قربان کر دے، میں تم پہ فدا ہو جاؤں، یہ
تھا مقام استاذ کا، اساتذہ کا مقام یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی کسی کو ایک حرف پڑھاتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ جان بھی اپنی قربان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت ابن عباس یہ تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے قد کرہوا ما ہم علیہ، ان نے برا سمجھا اس بات کو، ان کی مخالفت کی اور کہا لم تعظون اللہ لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کام کو وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس بڑے خوش ہوئے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان نے مجھے 2 کپڑے، موٹے کپڑے ماشاءاللہ بڑے اچھے عطا کیے بطور انعام کہ بھی تم نے قرآن کو سمجھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ کہ ایک تو وہ تھے نا جو واقع ہو گئے، ایک وہ تھے جو روکنے والے، اور ایک وہ تھے جو ان کو کہتے تھے ان کو نہ روکو یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ ان کو برا تو وہ بھی سمجھتے تھے نا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی بچا لیا بعض روایات میں۔ اب فرماتے ہیں وقد روى مجاهد وقال ابن جرير حدثنا يونس قال اخبرنا هشام بن عبد العزيز بن مالك قال زائم ابن رومان قوله تبارك وتعالى تاتيهم ميثاقهم يوم سبتهم شرعا ولو يوم لا يسبتون لا تأتيهم قال كانت تأتي يوم السبت كان مساء ذهبت فلا يرى بنا شيء يوم السبت الآخر۔ اللہ کی شان دیکھیں گے، جب ہفتے کا دن آ جاتا تو مچھلیاں آ جاتی اور جب شام ہوتی تو چلی جاتی، پھر اگلے ہفتے کو آتی، پورا ہفتہ ملتی نہیں تھی۔ خیتن وبتدا فربته منها في الماء يوم السبت حتى إذا أمسى ليلة الأحد أخذه فاشتباه فوجد الناس ريوته وسألوا وجهدا فالمثال به حتى قال لهم فإنه جلد حوت وجدناه۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے باقاعدہ دھاگا لیا، کنڈی لی، جیسے کنڈی کے ساتھ شکار ہوتا ہے۔ مدد کا معنی ہوتا ہے اصل میں کوئی چیز جو مسمار مارا جائے اس کو کہتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اوتاد کہتے ہیں میخیں گاڑ دینا۔ اس بندے نے ایک رسی لی اور میخ لی یعنی کنڈی ڈالی اور ایک مچھلی کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کو رکھا، یوم سب تو پکڑ لیا، لیکن جب شام آئی دوسرے دن اتوار والے دن کی اخذہ، پھر اس نے جا کے مچھلی کو بھونا، جب مچھلی کو بھونا اور اس کی خوشبو آئی تو لوگ دوڑے آئے کہ تمہارے پاس مچھلی کیسے آ گئی؟ مچھلی تو ہفتے کو منع تھی۔ اور جب انہوں نے مجبور کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مچھلی ہے سب کچھ ہے، فلما کان السبت الاخر میں سے ذالک، اس کے بعد پھر جب دوسرا ہفتہ آیا تو پھر بھی اس نے اسی طرح کیا۔ ولا ادری لعله قال ربته تئنی فلما امسى من ليلة الأحد أخذوا واشتباه وجوراً وجاءوا فسأل وقال لهم لو شئتم صنعتم كما أصنع وقالوا له وما صنعت۔ اب دوسرے ہفتے کو اس نے 2 مچھلیاں پکڑی، پھر جب اس نے بھونی اور پکانے لگا تو خوشبو پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھا کیسے آ گئی؟ اور نے کہا اچھا اگر مجبور کرتے ہو تو جو میں نے کیا ہے نا وہ تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہفتے والے دن شکار کر کے کنڈی میں پھنسا کے کھڑی کر دو، اتوار والے دن پکڑ کے کھا لیں گے، بس اللہ نے تو ہمیں ہفتے کے دن منع کیا ہے نا۔ اگر تم چاہتی ہو فاخبرهم ففعلوا مثل ما فعل، پھر سب نے اسی طرح کیا۔ حتی کثر ذلك وكانت لهم مدینۃ لها ربض یغلقونها علیہم فاصابهم من المسخ ما اصابهم۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو تھے اس کے ماننے والے، ان سب نے بھی اسی طرح کیا کہ ہفتے کو شکار کر کے رکھ لیتے اور اتوار کے دن کھا لیتے۔ ان کا ایک قلعہ تھا، ربض یعنی ایک احاطہ تھا جس کی 4 دیواری تھی اور دروازے لگے ہوئے تھے۔ اب کہتا ہے کہ رات کو وہ دروازے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی داخل نہ ہو۔ فاصابهم من المسخ ما اصابهم، اللہ کا عذاب آیا، اللہ پاک نے ان کو انسانوں سے بدل ڈالا اور وہ جو تھے بندر بن گئے۔ کہتا ہے فغدوا علیہم جیرانهم ممن كانوا حولهم يسبون من ما يتناد وجدوا المسجد مغلقة علیہم۔ اب جو علاقے کے دور دور کی بستیوں کے ہمسائے تھے وہ آئے کہ ان کو ملے اور ان کے ساتھ اپنے معاملات جاری رکھیں، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ وہ دروازے بند ہیں اور کوئی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں۔ فنادوا فلم يجيبوهم، ان نے پکارا ان کو، فلاں باہر نکلو بھائی، کون نکلے؟ وہ تو بندر بن گئے۔ فتصوروا علیہم، تصوروا کا معنی دیوار پھلانگی، دیوار
چار فلانگ کے ان کے اوپر داخل ہوئے. فَإِذَا هُمْ قِرَدَةً وہ تو سب کے سب بندر بن چکے تھے. فَجَعَلَ الْقِرْدُ يَدْنُو يَتَمَسَّحُ بِمَنْ كَانَ يَعْرِفُ قَبْلَ ذَلِكَ وَيَدْنُو مِنْهُ وَيَتَمَسَّحُ بِهِ. اب وہ بندر جن لوگوں کا پہلے سے تعلق تھا وہ بندر اس کے قریب آتا, اس کو ملتا, اس کو جناب آگے چومتا اور روتا کہ ہم تو اللہ کے عذاب میں آ گئے. یعنی وہ پہچان اللہ نے ان کو دی تھی. وقد قدمنا في سورة البقرة من آثار في خبر هذه القرية ما فيه مقنن وكفاية ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اگر تمہیں مزید تفصیل چاہیے تو اس کا سورۃ البقرہ میں ہم نے مفصل تفاصیل کے ساتھ اخبار, روایات, احادیث سب کا ذکر کر دیا ہے. وہاں جا کے دیکھ لیں. القول الثانی ان الساکتین كانوا من الحالکین. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ چپ رہے یعنی جنہوں نے منع نہ کیا, خاموش رہے, وہ کام تو نہ کیا, گناہ تو نہ کیا, لیکن کرنے والوں کو بھی نہیں روکا کہ چپ رہو جی, بس جی تو اپنی نبیڑ تجھے کسی اور سے کیا ہے. ان کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان پہ بھی اللہ کا عذاب آیا, وہ ہلاک ہو گئے. قال محمد بن اسحاق عن داؤد بن حسین عن اکرم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال ابتدوا السبت فابتلوا فيه وحرمت عليهم فيه الهيتان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ روایت ہے کہ ان لوگوں نے خود سبت کو اختیار کیا تھا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی سبت کا دن ان کے لیے امتحان بن گیا, کیونکہ یہود نے اختیار کیا سبت ہفتے کا دن اور نصارہ نے اختیار کیا احد یعنی اتوار کا دن, اور مسلمانوں کو اللہ نے عطا فرمایا جمعہ کا دن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے لیے وہی ہر سبت کا دن جو تھا وہی امتحان کا بن گیا. وحرمت علیہم الہیتان, اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے منع کر دیا. وکانوا اذا کان یوم السبت شرعت لهم الہیتان ينظرون الیہا فی البحر. اب جب ہفتے کا دن آتا تو کیا دیکھتے کہ مچھلیاں بالکل پانی کے اوپر ہیں اور باہر گردن نکال کے دیکھتی ہیں لوگوں, اتنی آ جاتی اکٹھی ہو کے. فَإِذَا انْقَضَى السَّبْتُ ذَهَبَتْ فَلَمْ تَرَ السَّبْتَ الْمُقْبِلَ. اور جب ہفتے کا دن ختم ہو جاتا تو مچھلیاں بھی چلی جاتی. فَإِذَا جَاءَ السَّبْتُ جَاءَ شُرًّا وَمَقْدُومًا شَاءَ اللَّهُ يَمْكُثُ كَذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِّنْهُمْ أَخَذَ حُوتًا فَخَزَمَ أَنفَهُ. اس نے مچھلی کے ناک میں سوراخ کر کے باندھ دیا. ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ وَتَدًا فِي السَّاحِلِ, اور کنارے پہ اس نے میخ گاڑ دی اور اس کو باندھ دیا رسی میں. وَرَبَطَهُ وَتَرَكَهُ فِي الْمَاءِ, اور پانی کے اندر چھوڑ دیا. فلما كان الغد اخذه فشباه, جب دوسرا دن آیا تو اس نے جا کے مچھلی پانی سے نکالی, اس کو بھونا. فاكله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه منهم احد, کسی نے نہ روکا الا عصبة منهم, ایک جماعت تھی جنہوں نے ان کو روکا. حتى ظهر ذلك في الاسواق ففعل علانية, اب یہ بات عام ہو گئی, ان نے سب نے شکار شروع کر دیا. قال فقالت طائفة للذين ينهونهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون وقالوا نسخط اعمالهم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به الى قوله كرزة خاسئين. قال ابن عباس كانوا اسلاسا, یعنی وہ تین حصوں میں بٹ گئے, تین جماعتیں بن گئی. سلسلہ ایک جماعت, ایک حصہ جو نے کہا یہ کام نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وسلسل قالوا, اور ایک جماعت جو تھی انہوں نے کہا کیوں ان کو منع کرتے, یہ تو بدبخت ہیں. لما تعظون قوما اللہ مہلکهم او معذبهم. وسلسل اصحاب الخطیئہ, اور تیسرا ایک حصہ جو تھا وہ لوگ تھے جو بالکل گناہ میں مبتلا ہو گئے. فما نجا الا الذين نهوا وهلك سائرهم, اللہ نے صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچایا جو روکنے والے تھے, جو منع کرنے والے تھے, باقی سب کے سب جو تھے برباد ہلاک ہو گئے. وہذا اسناد جيد عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رجو الى قول اکرم فی نجات الساکتین اولا من القول بهذا لانه تبين حالهم بعد ذلك والله اعلم. لیکن پہلے قول میں حضرت ابن عباس کا حضرت اکرمہ کے قول کی طرف رجوع سے کہتا ہے, یہ قول زیادہ راجح ہے.
وقوله تبارك وتعالى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا وبئیس فيه قراءات كثيرة ومعناه في قول مجاهد الشديد وفي رواية عليم وقال قتادة موجع بل كل متقارب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس میں دلالت ہے کہ الذین بقوا نجوا، وہ وہی لوگ تھے جو بچ گئے، نجات پا گئے. باقی بئیس کا معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں بئیس معنی عذاب شدید، سخت عذاب، اور بعض کہتے ہیں بئیس کا معنی علیم، دردناک عذاب، درد دینے والا. سب معنی جو ہیں وہ ایک ہیں. اصل یہ ہے کہ بہت برا عذاب، یعنی اللہ نے ان کو انسانوں سے بھی حیوان بنا دیا. اور اللہ فرماتے خاسئین، دوسری جگہ ذلیلین، حقیرین، مہانین، یعنی اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ وہ ذلیل ہو گئے، حقیر ہو گئے، ذلت والے. اتنی بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے نکال کے حیوان بنا دے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عذاب سے بچائیں، اور اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کا فیصلہ فرمائیں. لڑکا جو ہے بہت جھگڑا کرتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے لیکن وتر نہیں پڑھتا. اصل بات یاد رکھو کہ نماز وتر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے. یعنی اگر کسی رات کوئی بندہ وتر نہ پڑھ سکے تو امام صاحب کے نزدیک اس کو قضا کرنا ہوگا، چونکہ واجب ہے اور ان کے نزدیک واجب کی قضا ہے. یعنی اور واجب کا معنی یہ ہوتا ہے، اصل یہ مصطلحات ہیں، ایک تو فرض ہے جو اللہ نے فرمایا اور ایک سنت ہے. اب ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، یعنی ہمیشہ مواظبت فرمائی، تو وہ درجہ وجوب میں چلا جاتا ہے. اچھا، ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں تو باقی پہ عذاب نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. جیسے نماز جنازہ ہے کہ اگر جماعت میں چند آدمی اٹھ کے پڑھ لیں تو دوسروں پر بھی کوئی کسی قسم کا یعنی ہاں ثواب سے تو محروم ہو جائیں گے لیکن ان پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. بہرحال باقی ائمہ کرام جو ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک وتر پڑھنا جو ہے سنت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پڑھے تو ثواب ہے لیکن اگر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے ان کے نزدیک قضا نہیں ہے. تو بیٹے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو بلکہ اس کو اللہ کے دین کے سمجھانے کی کوشش کرو. لیکن ایک بات یاد رکھا کرو ہمیشہ کے لیے کہ تمام ائمہ جو ہیں اللہ ان پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. ہمارے دلوں میں تمام ائمہ فقہا، محدثین، ائمہ قراء سب کا احترام ہے، اور اللہ ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں کسی کی بے ادبی سے بچائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے مجتہد تھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کیا، لیکن قیامت کے دن تو لازمی بات ہے نا کہ کسی ایک کا اجتہاد جو ہے وہ قبول ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب کا ہو جائے. تو اب میں ایک ٹھنڈی دل سے بات سوچیں کہ جن لوگوں نے وتر پڑھا ہوگا اور نہیں چھوڑا ہوگا تو قیامت میں ان کو کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ اللہ ان کا ثواب ضائع کر دیں گے. اچھا، اور اگر پڑھنا تھا اور جس نے چھوڑ دیا نہیں پڑھا وہ کہاں سے لائے گا وتر؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ وہ بڑے امام تھے اور تقریباً تمام ائمہ کے استاذ تھے، تمام اکثر جو ہیں ان کے شاگرد بلکہ شاگردوں کے بھی شاگرد تھے، تو اللہ نے ان کو بڑی عقل، بڑی فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائی. اور پھر انہوں نے جو مسائل لکھے ہیں وہ اکیلے نہیں لکھے، انہوں نے باقاعدہ ایک علماء کی، بڑے علماء اس دور میں جیسے امام ظفر تھے، امام ابو یوسف تھے، امام حسن الشیبانی تھے، بڑے بڑے علماء تھے، 70-80 علماء نحو کے، ادب کے، فقہ کے، ہر علم کے. ان کو بٹھا کے ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھا جاتا تھا کہ اس مسئلے پر تمام قرآن حدیث پہ غور کرو.
اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ انہوں نے ایسا الحمدللہ قول اختیار کیا ہے جو تقریباً تمام احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے والا۔ اب دیکھیں نا کہ رات سفر میں تو سنتیں معاف ہیں، سفر کے اندر تو فرض نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے، لیکن حضور پاک وتر نہ چھوڑیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی زیادہ وجوب والی بات تو تھی نا کہ جہاں فرض آدھے ہو گئے، 4 رکعتوں کی 2 رکعتیں پڑھ لو بس اللہ راضی ہے۔ اچھا کوئی نفل نہیں پڑھی آپ نے، کوئی سنت نہیں پڑھی، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وتر مبارک پڑھ رہے ہیں، تہجد مبارک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کہ زکوٰۃ کی رقم سے میں اگر رشتے داروں کو ریڈیو یا گھڑی خرید کے، سبحان اللہ بڑا اچھا استعمال ہے۔ تم زکوٰۃ کی رقم سے یہ چھوٹی چیزیں VCR خرید کریں، بلکہ روزانہ ایسا کرو کہ کچھ فلموں کی ٹکٹیں زکوٰۃ کے پیسوں سے منگوا کے رکھ دو اور باہر کھڑے ہو کے تقسیم کی کہ یہ ٹکٹ لو، جاؤ فلم دیکھو بھائی، تو خدا کا خوف کرو۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، ریڈیو اور گھڑیاں باندھنے والوں کا حق ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ تو نص قرآن ہے کہ زکوٰۃ کا حق ادار کون ہے؟ جو فقیر اس کے گھر میں روٹی ہے تو اس کو گھڑیاں دے رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی رشتے داروں کو گھڑیاں اور ریڈیو کی شکل میں کہ رشتے دار خوش ہو جائیں گے، تحفہ آیا ہے اور حضرت کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ اللہ نہیں جانتے تمہاری نیتوں کو، کوئی عقل کرو۔ اگر میری ایک بہن ہے، اس کے حق مہر میں 10 تولے زیور ہے، لیکن وہ زیور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے ساس سسر کے پاس ہے، وہ زکوٰۃ کا کیا کرے؟ جب تک اس عورت کو سونا دے کے مالک نہ بنا دیا جائے اس عورت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب اس کے ہاتھ میں نہیں، زکوٰۃ کیسے دے؟ جب سونا عورت کا ملک ہو جائے کہ یہ جی 10 تولے آپ کے ہیں، تو اب اس پہ زکوٰۃ دینی لازمی ہوگی۔ عصر اور فجر کے بعد جو ہے نماز تحیت المسجد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے، اور فجر کے بعد بھی نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک صرف حرم میں اجازت ہے، باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ باہر نہیں، صرف اللہ کے حرم میں اگر کسی نے طواف کیا ہے یا اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں اجازت ہے، صرف مسجد الحرام۔ نماز فجر جب کھڑی ہو جائے تو جماعت میں مل جائیں، اور 2 سنتیں جو ہیں نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر سنتیں شروع نہ کریں۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے بعد اسی جگہ آ جاتا ہوں، بالکل آرام سے ملیں، کوئی منع نہیں۔ آپ اپنا تعارف کرا دیں، تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایک بندہ ہوں، بس تمہارا خادم ہوں۔ سود یا منافع، سود حرام ہے، منافع کیوں حرام ہے؟ اگر آپ تجارت کریں تو منافع تو جائز ہے، اللہ چاہے 100 گنا نفع دے دے۔ دل میں برے برے وسوسے آتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو شیطان نقب کیوں لگائے؟ چوری کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں، ایمان ہے تو اندر شرارت کرتا ہے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کیا کریں گے تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات ہے۔ اگر زیادہ تمہیں خطرہ ہے تو قرآن شریف کی جو آخری صورتیں ہیں معوذتین، ان کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب نماز پڑھ لو اور تسبیحات پڑھ لو، اس کے بعد آیت الکرسی 1 دفعہ، اور اسی طرح سورۃ الاخلاص 3 دفعہ، اور سورۃ الفلق 3 دفعہ، اور سورۃ الناس 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں تو اللہ پاک شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے محفوظ رکھیں گے اور حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہم یہاں مکے میں رہتے ہوئے طواف کریں یا عمرہ، طواف افضل ہے۔ کیا معنی ہے؟ یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں تو طواف میں زیادہ ثواب ہے۔ وہ عمرہ جو میقات سے باندھ کے آتے ہیں وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد
اگر ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اور جب اشراق کا وقت آئے 4 رکعت یعنی 2 رکعت کر کے 4 رکعت اشراق پڑھیں تو ایک پورے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک گویا آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ بھی وہ جو مقبول ہو. سارے اپنا معابدہ والوں کی میقات، معابدہ والوں کا کیا میقات، لازماً حرم سے باہر نکلیں، یا جیرانہ جائیں یا مسجد تنیم جائیں. اگر ایک عمرے کے بعد کوئی آدمی مدینے چلا جائے اور دوسرے دن عمرہ کرے، کوئی منع نہیں، کوئی منع نہیں ہے. نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی. لیکن یاد رکھیں کہ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے اگر اس طرح بھی پھروا چکے ہو اور بال سر پہ نہیں ہیں پھر بھی اس طرح پھروانا ہوگا. یہ نہیں کہ پہلے میں نے اس طرح پھروا لیا تو اب کیا کروں. اللہ کو بالوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہے، مغفرت کے لیے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئیں سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. کسی قبر پہ جا کے کہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، بالکل نہیں. آپ خود اللہ سے دعا کریں. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یہ تو نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. فرمایا اذا سألک عبادی، جب بندہ مانگے انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. پورے قرآن میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم قبر پہ جاؤ اور قبر والوں سے کہو کہ تمہارے لیے مانگیں. اصل میں مسلمان جو ہے نا جی ماشاءاللہ بڑا چالاک ہو گیا ہے. یعنی ایک تو خود نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، دین پہ بھی نہیں چلتا، دعا بھی اپنے لیے کیوں مانگے، وہ بھی قبر والوں کے گلے ڈالو. اچھا اسی لیے اچھا ہمیں بھی جب کوئی ملے گا اور جی مولوی صاحب میرے لیے دعا کرنا، جی تم کیا کرو گے. یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے بندے دعا تو ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے کرتا ہے. اصل دعا وہ ہے جو کسی کے لیے دل سے نکلے، ورنہ کون مسلمان ایسا ہوگا جو ایک دوسرے کے لیے دعا نہ مانگے. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. وہ تو ہر مسلمان مانگتا ہے، لیکن جو اصل دعا ہوتی ہے وہ کہنے سے نہیں ہوتی. وہ تو دونوں چیزیں ہیں. اچھی دعا لینی ہو تو کوئی ایسا کام کرو کہ اگلے کا خوش ہو کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. اگر بد دعا لینی ہو تو کسی مولوی کو 2-4 ڈنڈے مارو، انشاءاللہ ساری رات بیٹھ کے بد دعا کرتا رہے گا. یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، آسان مسئلہ ہے، دعا لو یا بد دعا لو. عمرے کی نیت سے پاکستان سے ہم آئے، ارادہ تھا کہ دبئی میں احرام باندھے گئے، لیکن دبئی میں نہیں باندھا، اور جتنے وہاں دبئی میں آپ فری شاپ میں پڑ گئے تو پھر احرام کیا باندھے. تو بہرحال اب ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں.